اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے مزید 131 کارکنوں کو ڈپورٹ کر دیا ہے اور ان میں پاکستانی سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی ہیں جنہیں رہا کیا گیا ہے۔ وہ اردن پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنی ایکس ٹویٹ میں مشتاق احمد کی رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مشتاق احمد اس وقت اردن میں پاکستانی سفارت خانے میں باحفاظت موجود ہے۔ جی بالکل، اور اسرائیل کی قید سے رہائی کے بعد سابق سینیٹر مشتاق احمد نے ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ اسرائیلی دہشت گردی، درندگی اور انسانیت سوز مظالم کی داستانیں انہوں نے اس ویڈیو میں بیان کی، اور انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی بدنام زمانہ جیل میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں پر کتے چھوڑے گئے، ان پر بدترین تشدد کیا گیا۔ تو انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنامی زمانہ نگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے۔ اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا۔ ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی اپنے مطالبات کے لیے۔ نو ایکسیس ٹو ایئر، نو ایکسیس ٹو ڈرنکنگ واٹر، نو ایکسیس ٹو میڈیکیشن، نو ایکسیس ٹو لائر، کسی قسم کی چیز تک ہمیں رسائی نہیں تھی ایک بدنامی زمانہ جیل تھا، لیکن الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے، بار بار اس کے لیے جائیں گے، غزہ کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے اور جو جینوسائیڈ کے مجرم ہیں ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ مزاحمت جاری رہے گی، اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیلوں تک فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی اور مزاحمت کی جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جلد آؤں گا پاکستان اور پوری تفصیل جو اس فلوٹیلا کی ہے اور اسرائیلی جیلوں کی ہے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اپنی اس جدوجہد کو اقصی کی آزادی، فلسطین کی آزادی، غزہ کی آزادی تک جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے خاتمے تک ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، پاک فلسطین دوستی پائندہ باد۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ سینیٹر مشتاق صاحب یہ تمام مشکلات برداشت کرنے کے باوجود ان کا جو حوصلہ بلند ہے، اور ابھی بھی تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایک اور فلوٹیلا ہے، کچھ اور کشتیوں کا قافلہ ہے جو کہ غزہ امداد لے کر جا رہا تھا اور اس غرض سے وہ ٹریول کر رہا تھا، لیکن اسرائیل کی جانب سے ان کا بھی گھیراؤ کر کے انہیں بھی اغوا کر لیا گیا، جس طرح سے سموتھ فلوٹیلا کے جو امدادی کارکن تھے ان کا اغوا کیا گیا، پھر ان پر جو بدترین تشدد کیا گیا۔ یہ تو ابھی کچھ داستانیں، آپ اسے ٹریلر سمجھیں، آنے والے دنوں میں وہ مزید بھی بات کریں گے۔ سوچیں، مطلب یہ تو کچھ ایگزامپلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو وہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں جو غزہ کے عوام نے برداشت کی ہیں مظالم، اس کی تو میں دیکھتی ہوں کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی جتنا برا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے۔ اور یقیناً اب اگر مذاکرات کی بات چل رہی ہے تو آئی ہوپ کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، خطے میں امن ہو اور اسرائیل کو کوئی لگام ڈال سکے، یہ مظالم کو کوئی لگام ڈال سکے۔ مصر پر ہی آج جو ہیں وہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور ہم جو ہے جناب امن کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بہت جلد جو ہے غزہ میں سیز فائر ہو اور امن و امان جو ہے وہ وہاں پر قائم ہو۔